الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. صدق اللہ مولانا العظیم. مدرسہ تحسین القرآن آج اس کی یہ سالانہ تقریب، جس میں وہ بچیاں جنہوں نے اللہ رب العزت کا دین قرآن و سنت کی صورت میں جو اللہ نے عطا کیا اور حدیث کی کتابیں پڑھ کر مکمل کر رہی ہیں، اور اعزاز میں مدارس والے جو چادر پوشی کا انتظام کرتے ہیں وہ ان کے لیے کیا جا رہا ہے. یہ انتہائی خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بچے کو، کسی کی بچی کو قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کا موقع نصیب فرمائے اور پھر مکمل کرنے کا موقع نصیب فرما دے، تو یہ خوشی کا موقع ہے. اس بنا پر الحمدللہ سالانہ پروگرام یہاں ہو رہا ہے. ایسے ہی جتنے دینی مدارس ہیں ان دنوں میں ان کے یہ سالانہ پروگرام ہوتے ہیں. بچے ہوتے ہیں تو ان کی دستار بندی، ان کے سروں پر حضرات علماء کرام پگڑی سجاتے ہیں، اور جہاں بچیوں کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں عنوان ہوتا ہے چادر پوشی کا. یہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ بچیاں اس لائق ہیں کہ ان کی چادر پوشی کی جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں بھی یہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دشمن کی بیٹی جو ہے اس کے سر پر بھی چادر اور دوپٹہ دیا تھا. تو یہ فرق ہے، اس لیے کہ اللہ نے جو عورت بنائی ہے اللہ کی مخلوق ہے، مرد بھی اللہ کی مخلوق، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، تو ہر ایک کے لیے اللہ نے قانون بھی رکھا ہے. عورت کے لیے جو پردے کا نظام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بہت اہمیت کے ساتھ عورتوں کے لیے اس کو لازم کیا ہے. بہت ساری چیزیں جو بڑی نیکی کی ہیں، مثلاً آذان کا دینا، آذان پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اجر و ثواب کا بیان ہونا، یہ بڑی فضیلت والا عمل ہے، کیونکہ اس سے اللہ کی توحید کا پرچار، جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا پرچار ہوتا ہے. لیکن حضرات علماء مسلمان مرد و عورت یہ بات جانتے ہیں کہ عورت کے لیے آذان کا دینا ٹھیک نہیں ہے، جب کتنی فضیلت والی بات ہے. کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ کہ اس کے آواز کے اندر بھی اللہ نے پردہ رکھا ہے. ایسے ہی بہت ساری چیزیں ہیں. آج ہماری بچیاں جو حدیث کی کتابیں پڑھ کے فارغ ہو رہی ہیں، الحمدللہ انہوں نے حدیث پاک پڑھی، اس کے ساتھ جو اس کے لیے معاون علوم ہیں وہ بھی الحمدللہ انہوں نے پڑھے. 6 سالہ کورس ہے. یہ جانتی ہیں، علماء کرام یہ بات جانتے ہیں کہ جو ہمیں پیارے پیغمبر
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو دین ملا ہے، یہ پورا اس کا نقشہ اس میں ہے، تو اس میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو بچیاں جب یہ دین کا علم حاصل کریں گی تو ان کو پتا ہوگا کہ ہمارے لیے اللہ کا حکم، اللہ کا رسول کا حکم کیا ہے، اور مردوں کو پتا ہوگا کہ ہمارے لیے کیا ہے۔ میں نے صرف ایک مثال دی ہے، اور کئی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ جمعہ کتنی بڑی فضیلت والا حکم ہے کہ جو ایک آدمی جمعہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی درمیان میں جو 10 دن آتے ہیں، 7 دن اس جمعے کے دوسرے 3 دن اور بڑھا کر اللہ کہتے ہیں کہ ایک جمعہ پڑھنے والے کے لیے اللہ 10 دنوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ لیکن ساری امت جانتی ہے کہ یہ جمعے والا حکم عورت کے لیے نہیں ہے۔ خطاب تو ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، لیکن عورت کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ اس نے اپنے گھر میں نماز پڑھنی ہے، اور جمعے کے لیے چونکہ جماعت کا ہونا ضروری ہے تو وہ اپنے گھر میں ظہر کی نماز ادا کرے گی۔ یہ حدیثوں میں بچیوں نے پڑھا ہے، علماء نے پڑھا ہے، علماء جانتے ہیں، نبی کی سنت اور نبی کی شریعت یہی کہتی ہے۔ یہ میں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ دیکھیں اتنا اہم حکم وہ عورت سے ہٹا دیا گیا ہے اس کے پردے کا اہتمام کی وجہ سے۔ تو یہ جو چادر پوشی ہے نا، یہ بھی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ بھائی یہ جو اللہ نے ایک مخلوق بنائی ہے، جس سے نظام جہان کو اللہ نے آباد کر رکھا ہے، اس میں عورت ہے، مرد ہے، لیکن اس کے لیے کچھ قوانین ایسے بنا دی ہیں کہ جس میں اس کی بے پردگی نہ ہو۔ مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت میں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ عورت کو گھر میں ثواب پڑھنے کا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ مسجد میں آنے کے مقابلے میں گھر کا ثواب اس کا زیادہ ہے۔ حتیٰ کہ حدیثوں میں تو یہ بھی آتا ہے کہ میری مسجد کے مقابلے میں، جہاں مسجد نبوی ہے، جہاں نمازیں صحیح حدیث کے مطابق ایک نماز پر اللہ 1000 نمازوں کا ثواب دیتے ہیں، لیکن عورت کے لیے وہاں بھی یہ کہا ہے کہ اس کی نماز گھر کی بہتر ہے۔ آج کل فتنوں کا دور ہے، ان مسائل کو سامنے رکھ کر جو حدیث میں پڑھی گئے ہیں اور سیکھے گئے ہیں، یہ چیزیں سامنے ہونی چاہیے کہ اللہ نے عورت کے پردے کے لیے کتنا انتظام کر دیا، کہ اتنا بڑا اہم فضیلت والا عمل جو ہے اس کو اس سے ہٹا دیا، اور اس کے لیے فضیلت اس میں بنا دی جس میں اس کے لیے پردہ ہو۔ کیوں؟ بے پردگی میں بے حیائی ہے، اور بے حیائی لانے کے لیے اس دور میں ہمارے دوسری اقوام نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ مسلمان کے اندر بھی بے حیائی آ جائے، اور اس کے لیے اس نے عورت کو بڑا استعمال کیا ہے۔ آپ حضرات اور ہم اگر تھوڑا سا غور کریں کہ دیکھیں، اگر ایک روپیہ کی چیز ہے، اس پر بھی عورت کا فوٹو ننگا کیا ہوا، بے پرد کیا ہوا بٹھایا ہوا ہے۔ ایک روپے کی چیز ہے، اور پھر اس کو مطلب لاکھوں کے بورڈ بنا کر عورت کو اوپر سجا کر بے پرد کر کے بٹھا کر اس کا فوٹو لگایا ہوا ہے۔ تو یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ یہ عورت کو بے پردگی سکھائی جا رہی ہے، کیونکہ اس میں بے پردگی آئے گی، حیا ختم ہوگا۔ جس حیا کی صفت کو جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایمان کے اہم شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، تو الحمدللہ ان لوگوں نے اس بے حیائی کے عام کرنے کے لیے اپنے منصوبے بنائے۔ اللہ رب العزت نے اس کے تحفظ کے لیے مسلمانوں کو مدارس دینیہ بچیوں کے عطا فرمائے۔ یہ مدارس عورت کے حیا کا سبب ہیں، اور اللہ نے ان کو قائم فرمایا ہے۔
چند سال پہلے اگر دیکھا جائے تو بڑے بڑے مدرسے لڑکوں کے بچوں کے موجود تھے، بڑے اچھی تعلیمی مدارس جہاں تمام دینی امور دینی علوم جو ہیں ان کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانے کا مطلب ایک ماحول تھا، لیکن اس طرح بچیوں کے لیے یہ نظام موجود نہیں تھا۔ اب اللہ رب العزت نے شہروں تو شہر ہیں، گاؤں گاؤں میں بھی یہ کر دیا، اس لیے کہ اس نے دین کی حفاظت اللہ نے آپ کرنی ہے۔ اور یہ اللہ نے اتنا عام کر دیا ہے، جس طرح بندے کے لیے ہوا پانی کی ضرورت ہے، اس کے بغیر اس کی زندگی نہیں، تو پانی اور ہوا کو اللہ نے مفت اور عام کیا ہوا ہے، سستا کیا ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ نے اس علم دین کے معاملے کو بھی سستا کر رکھا ہے، مدارس قائم ہیں، اس کے مقابلے میں دوسرے علوم ہیں، دوسرے فنون ہیں، ان کو آپ دیکھ لیں، اگرچہ ان پر انسانی زندگی کا مدار نہیں ہے، خاص کر آخرت کی زندگی دا، وہ تو صرف دنیا تک ہوں گے، پھر بھی یقین کوئی نہیں، لیکن دین کا علم اور اس پر عمل جو ہے ساری آخرت کی زندگی کا مدار اللہ نے اسی پر رکھا ہے، اس کے پر عمل ہوگا تو آخرت بن جائے گی۔ تو اللہ نے جب اس پر مدار رکھا ہے نا، تو پانی کی طرح ہوا کی طرح اللہ نے اس کو عام بھی کیا ہے، آسان بھی کیا ہے۔ آج الحمدللہ یہ ہر شہر میں ہر گاؤں میں تقریباً یہ سہولت میسر ہے، جبکہ پہلے بڑے بڑے شہروں میں مردوں کے لیے یہ سہولت نہیں ہوا کرتی تھی کہ وہ بخاری شریف پڑھیں، سیاہ ستہ پڑھیں، قرآن کریم کی تفسیر کو حاصل کریں، یہ مردوں کے لیے نہیں تھی۔ آج تو اللہ رب العزت نے عورتوں کے لیے بھی اسی سلسلہ کی یہ کڑی یہ مدرسہ ہے۔ الحمدللہ ہمارے قاری صاحب اللہ پاک صحت نصیب فرمائے، یہ خصوصیت کے ساتھ دعا بھی کرنی ہے سب بیماروں کے لیے، خصوصی ان کے ساتھ بھی کہ اللہ صحت دے، اور یہ ایک بہترین ایک مرکز ہے دین کے حصول کے لیے، اللہ نے ان کو سبب بنایا کہ آپ مرد عورت بچے اور بچیاں جو ہیں یہاں سے ایک فیض حاصل کر رہی ہیں، لیکن یہ اللہ کا اپنا حکم ہوتا ہے، جس طرح وہ چاہتا ہے کرتا ہے، صرف اس سے طرف احتیاج کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہوا کہ آج یہ بچیاں مکمل کر رہی ہیں۔ تو میں نے جو باتیں تمہیدی طور پر کی ہیں وہ اس لیے کی ہیں کہ یہاں یہی سکھایا جاتا ہے بچیوں کو کہ اپنے حیا کا خیال رکھیں، اپنے شرم کا خیال رکھیں۔ جب اس طرح آپ مدرسے سے جائیں گی نا، آپ کے حیا اور شرم کا اور پردے کا دیکھ کر آپ کے خاندان میں بھی حیا پیدا ہوگا۔ خدا نہ خواستہ آپ فارغ ہو رہی ہیں، آپ نے 6 سال قال اللہ وقال الرسول، اللہ اور رسول کی باتوں کو پڑھا ہے، یہ بہت بڑا اونچا کام ہے۔ خدا نہ خواستہ آپ نے جو مدرسہ سے سیکھا، اگر آپ نے اس کے خلاف کیا تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کا ذاتی نقصان، اس سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی وجہ سے آپ کا ادارہ بھی بدنام ہوگا، آپ کی وجہ سے آپ کا استاد اور آپ کی استانی بھی بدنام ہوگی، اس سے بڑھ کر نقصان یہ ہے کہ دین بھی بدنام ہوگا۔ تو اس لیے میں یہ بچیوں کو اپنے طور پر، یقیناً ہمارے بھائی قاری صاحب یہ باتیں ہی آپ کو پڑھاتے رہے، ساری حدیث جو ہے اسی انہی باتوں پر ہے۔ تو وہ مشہور ہے نا مثال کہ چٹے کپڑے تے داغ بڑا جلدی لگنا ہے، تو آپ اس وقت ایک شیشے کی مانند ہے، آپ کی طرف لوگوں کی نگاہ ہوگی، آپ کا پڑھنا فائدہ مند تب ہوگا کہ آپ جب جائیں نا تو آپ کا خاندان آپ کو دیکھ کر بے حیائی کو ترک کرے، آپ کو دیکھ کر بدعات کو چھوڑے، آپ کو دیکھ کر آپ سے سن کر رسم و رواجات جو ہندوانہ اور یہودیانہ ہمارے امت میں آ چکے ہیں، وہ آپ سے پوچھ کر کہ ہم نے غمی میں، شادی میں، خوشی میں، زندگی کے رہن سہن میں کیسے ہم نے چلنا ہے، ہمارے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ کی اس بارے میں کیا اصول اور کیا طریقہ کار تھا، آپ نے بخاری بسم اللہ سے شروع کر کے
آج اس کی آخری حدیث میں، جس کے اندر انہوں نے کون سی نبی کی زندگی کا شعبہ ہے جو چھوڑا ہے، تو یہ آپ نے اس لیے پڑھا ہے کہ آگے جا کر اس کو ان کے پاس پہنچانا بھی ہے۔ تو بس یہ بات آپ اپنے پاس پلے باندھ لیں کہ آپ ایک دین کی عزت کا سبب بنیں، دین کے لیے ایک نقصان کا سبب نہ بنے، مدرسے کی عزت کا سبب بنے، نہ یہ کہ اپنے مطلب یہ ہے کہ مدرسے کی اور اپنے اساتذہ کی بےزتی کا سبب بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ جو کچھ پڑھا گیا ہے، سنا گیا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور پھر اسی طریقے سے بہت ساری جو مستورات ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں آئی ہوئی ہیں، تو ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ بچیاں پڑھ کر جا رہی ہیں، مدرسے والوں نے ان کو ایک چادر پہنائی ہے، تو اسی طریقے سے آئندہ اپنی کوشش بھی کریں کہ ہمیں بھی یہ چادریں ہماری بچیوں کو بھی یہ نصیب ہو جائیں۔ میں یہ جو آخری احادیث ہے اور اس کا باب ہے، بچیوں نے چونکہ پڑھا ہے، یقیناً حضرت قاری صاحب پڑھاتے رہے ہیں، ان کی محبت ہے، ہم تو بہت کمزور لوگ ہیں لیکن ان کی محبت ہے، چلو میں اس کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں، عبارت پڑھ دیتا ہوں، اور پھر ایک دو باتیں جو ہیں وہ ضمناً جو ہیں آ جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں حدیث کا جو فیض ہے اس کو پورا پورا حاصل کر کے اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، امام بخاری رحمہ اللہ نے آخر میں آ کر ایک باب قائم کیا ہے، اور اس باب کو انہوں نے نقل کیا ہے کتاب التوحید و رد الجہمیہ، بچیوں نے پڑھا ہے۔ معنی اس کا یہ ہے، آخر میں یہ بتانا چاہتے ہیں جو کچھ پیچھے بیان کر کے ہم آئے 65-70 کتابیں لکھی امام بخاری نے، اس میں ہر کتاب کا جو عنوان ہے، جس طرح یہ آخری عنوان ہے کتاب التوحید و رد الجہمیہ، شروع میں عنوان تھا کتاب و بدء الوحی، تو یہ سمجھے تقریباً 65 یا 64 جو اس ہر ایک مستقل کتاب ہے۔ جس طرح سکولوں میں، کالجوں میں کتاب ہے جی سائنس کی، یہ اردو کی، یہ انگلش کی، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی، یہ تمام کتابیں امام بخاری نے ایک جگہ جمع کر دی ہیں، تو میرا ایک ایک پورا اس میں ایک ایک فن ہے۔ تو آخر میں یہ آخر قائم جو باب کا اور کتاب لائی ہے، حضرات شارحین نے، ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہ بات بتائی اور ہم نے سنی اور ہم نے پڑھی کتابوں میں کہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، یہ جو کچھ پیچھے بیان کر کے آئے ہیں، ایمان کی بات آئی، وحی کی بات آئی، نماز کی بات آئی، طہارت کی بات آئی، خرید و فروخت کا مسئلہ آیا، جہاد کا مسئلہ آیا، یہ سارے کے سارے کام اس وقت نیکی بنیں گے جس وقت عقیدہ توحید ٹھیک ہوگا۔ یہ آخر میں آ کر یہ سبق دیا ہے، یہ جو کچھ بیان ہو چکا ہے 65-64 کتابوں کے اندر، ایک ایک بات پر انہوں نے احادیث نبویہ کو لایا، اور اس کے لیے تاثر یہ دینا چاہتے ہیں کہ یہ اس وقت ہوگا جس وقت عقیدہ توحید ٹھیک ہوگا، اس لیے کہ عقیدے میں اگر خرابی آ جائے تو کوئی نیکی قابل قبول نہیں رہتی۔ خود اللہ کے قرآن نے یہ بات کہی ہے نا، اور خطاب بھی نبی پاک علیہ السلام کو ایک مقام پر خصوصیت کے ساتھ کیا، اور دوسری جگہ پر بہت سارے انبیاء کا ذکر کر کے ان کے لیے خطاب کیا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ تو یہ بچیوں نے قرآن کی تفسیر میں یہ بات پڑھی ہے، تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اگر بالفرض محال، انبیاء سے یہ ہو نہیں سکتا، اگر بالفرض محال آپ بھی اے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کا فعل یا قول اختیار کر لیں گے تو ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ تو حضرت بخاری رحمہ اللہ نے بھی یہ بات کہی، اس کی ضمن میں انہوں نے رد الجہمیہ یہ بات بتا دی کہ کچھ
باطل فرق جو توحید کی تفسیر اپنی مرضی سے کرتے ہیں، فرمایا کہ ان کی رد بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ ہم نے قرآن کو، ہم نے حدیث کو لینا ہے۔ قرآن و حدیث کے مقابلے میں کسی بات کے لیے کوئی اپنی بات کو لاتا ہے ثابت کرنے کے لیے، تو وہ فرق باطل میں چلا جاتا ہے، اس کی قابل قبول بات نہیں ہوگی۔ تو بخاری نے گویا کہ یہ ایک ہے کہ عقیدہ توحید اپنا پکا کے رکھو قرآن و حدیث سے، اور جو باطل طبقات ہیں اس کے مقابلے میں ان کی ساتھ ساتھ تردید بھی کرو اور نشاندہی بھی کرو۔ جب باطل کی، غلط چیز کی نشاندہی نہ ہو تو اس سے بچاؤ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جہاں غلط چیز کی نشاندہی کے لیے بھی سبق دے رہے ہیں کہ اس کی نشاندہی کرنی ہے، تو بچیوں نے چونکہ اس کو پڑھا ہے تو یہ بات بھی ذہن میں رکھے، اچھائی کرنی ہے، بتانی ہے، اور نشاندہی باطل کی بھی کرنی ہے۔ یہ ہمارے لیے ان کا سبق ہے۔ آخر میں آ کر نماز پڑھنی ہے، پڑھانی ہے، بتانی ہے، اور اس کے خلاف جو نماز نہیں پڑھتا اس کے نقصان بھی بتلانے ہیں۔ توحید والا عقیدہ اختیار کرنا ہے، دوسروں کو بتانا ہے، اور شرک کی تردید کے لیے شرک کی نشاندہی کرنی ہے کہ یہ شرک ہے، اس سے بچنا ہوگا۔ تو یہ بھی آپ نے اپنے کورس میں سبق پڑھ لیا اور بخاری نے اس کی تصریح کی۔ تو یہ ایک باب قائم کیا ہے۔ آخر میں ایک بات بس اس پر کر لیتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ پڑھتے 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 ایمان کی بات بتا دی، وحی کی بات بتا دی، طہارت کی بات بتا دی۔ اب بتاتے ہیں خیال کرنا، یہ جو کچھ کہا ہے، بتایا ہے، یہ کل پوچھا جائے گا کہ اس پر عمل ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ گویا کہ امام بخاری آخرت میں، آخر کتاب میں آ کر آخرت کا ہی سبق دینا چاہتے ہیں کہ بھائی جو کچھ کر کے آئے ہو نا، یہ تولا جائے گا، اور تولے گا بھی کون؟ اللہ کی ذات۔ اشارہ یہ کر دیا قرآن کی آیت لا کر۔ ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ چونکہ اس میں اقوال ہیں کہ تولے گا کون، تو بخاری نے حدیث قرآن کی آیت وہ لائی ہے کہ جس سے یہ ہے کہ اللہ خود تولیں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اور پھر اس کو سمجھانے کے لیے کہتے تھے کسی توجیہ کی ضرورت نہیں پڑتی کہ تولے گے کیسے، کہتے تھے آراز ہیں، فلاں ہیں، بڑی باتیں ہوا کرتی تھی۔ تو استاد کہا کرتے تھے کہ نَضَعُ الْمَوَازِينَ، جب اللہ کہتا ہے میں تولوں گا تو اس کے لیے کون سی بات مشکل ہے؟ عرض کوئی چیز ہے جو نظر نہیں آتی تو ہمیں نظر نہیں آتی نا، اللہ کو تو ہر چیز نظر آتی ہے۔ تو بخاری اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بھائی زندگی گزار رہے ہو، خیال رکھنا کل تمہارے عملوں کا حساب و کتاب ہوگا اور اس کے لیے ترازو لگے گا، اعمال تلیں گے۔ تو یہ ثابت کیا ہے۔ جو لوگ نہیں مانتے تھے ان کے لیے رد بھی ہو گئی۔ ایک طبقہ ایسا گزرا ہے کہ جو ترازو لگنے کا قائل نہیں تھا، تو قرآن نے بھی اس کو ذکر کیا اور حدیث بھی لا کر اس کو امام بخاری ثابت کرتے ہیں۔ ہمارے لیے سبق یہ ہے، بچیوں کے لیے سبق یہ ہے، آخر میں ایک بات کے لیے کہ بھائی ہمیں آخرت کا نظریہ قائم رکھنا چاہیے کہ کل ہم نے اپنی باتوں کا بھی حساب دینا ہے اور اپنے فعلوں کا بھی حساب دینا ہے۔ یہ ایک بات اس سے یہ بیان کر رہے ہیں۔ تو وہ پہلے قرآن سے استدلال کیا، یہ بتلایا کہ مسلمان کی سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ قرآن کریم ہے۔ بچیوں نے یہ بات پڑھی ہے بخاری میں جا بجا، جہاں امام بخاری کوئی مسئلہ بتلاتے ہیں جس کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں، ایک عنوان جس کو کہتے ہیں قائم کرتے ہیں، تو اس میں ایک مسئلہ بتلاتے ہیں، آگے اس سے کئی مسئلے استنباط ہوتے ہیں، لیکن ایک تو وہ یہ ہے کہ ترازو لگے گا۔ اس کا ثبوت کس سے ہے؟ قرآن سے ہے۔ تو جہاں قرآن کی آیت ملتی ہے تو وہ پہلے استدلال قرآن سے کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس پر حدیث لاتے ہیں۔ ہمارے لیے بھی یہی قانون ہے کہ بھائی جتنے بھی یہ دینی مسائل ہیں، دینی عقائد ہیں، تو ان کے لیے سب سے پہلے مقدم کس سے لینا چاہیے؟ قرآن پاک سے۔ اور اگر اس میں کوئی
وضاحت تفصیل نظر نہیں آ رہی، جس تک ہماری نظر نہیں پہنچتی، ورنہ قرآن میں ہر چیز موجود ہے، ہماری نظر کی کوتاہی ہے کہ اس تک نہ پہنچی ہو تو پھر ہم حدیث کی طرف چلے جائیں گے۔ اس سے نبی پاک علیہ السلام میں حدیث صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جس کو اجماع امت کہتے ہیں، یا کسی ایک صحابی یا اس کے بعد مطلب یہ ہے کہ تابعی تبع تابعین ان کی طرف جائیں گے، یہ ایک طریقہ خود آپ بچیوں نے حدیثوں میں پڑھ لیا ہے۔ تو یہاں امام بخاری اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ کل قیامت کے دن ترازو لگے گا، تمہارے اعمال تلیں گے، جو کرتے ہو سوچ کر کرو، اس کے لیے قرآن کی آیت سے استدلال، اور بھی آیات ہیں یہ انہوں نے لائی ہے۔ آگے کہتے ہیں امام بخاری کی اپنی بات ہے، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنُ، اور پکی بات ہے، امام بخاری قرآن سے استدلال کر کے کہتے ہیں کہ اعمال بنی آدم کا کام، وَقَوْلَهُمْ، اور ان کی بات کیا ہوگی، توزن۔ تو اب پتہ چلتا ہے کہ انسان کو بولنے میں بھی احتیاط ہونی چاہیے، کل یہ بول تولے جائیں گے۔ انسان کو عمل کرنے میں بھی احتیاط ہونی چاہیے، کل یہ تولے جائیں گے۔ اور پھر قرآن نے کیا کہا، فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کے نیکی کے اعمال زیادہ ہو گئے یعنی وزن میں بڑھ گئے، تو اس کے لیے اللہ نے جنت کی بہترین زندگی رکھی ہے، بہترین جگہ رکھی ہے، بہترین روزی رکھی ہے۔ خدا نہ خواستہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، اور اگر موازین کم ہیں، ان کا وزن کم ہے یا ہے ہی نہیں، مقابلے میں گناہ زیادہ ہیں، تو فرمایا کہ اس کے لیے تو پھر امو ہاویہ، کافر کا عمل ہوتا ہی نہیں، کیونکہ اس کی نیکی بنتی نہیں ہے۔ جو وہ اچھے کام دنیا میں کرتے ہیں اللہ ان کو دنیا میں بدلہ ضرور دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں اس کو کوئی وزن نہیں ہوگا۔ مشرک کا کوئی عمل اس کا وزن آخرت میں نہیں ہوگا۔ عمل کے وزن ہونے کے لیے ایمان، عقیدہ توحید کا ہونا شرط ہے۔ تو یہ کہہ دیا کہ اعمال بنی آدم کے اور ان کے اقوال بھی تلیں گے، زبان کے اوپر کنٹرول کرنا بھی ضروری ہے۔ اب کوئی گالی گلوچ نکالتا ہے تو وہ کیا وہاں ادھر برائی کی طرف رکھے جائیں گے؟ زبان پر تمہارے کلمات ہونے چاہیے جو آگے حدیث بیان کر رہے ہیں، اچھے کلمات، کہ یہ نہ ہونا کہ وہ غلط الفاظ ہوں تو تلنے میں خرابی پیدا ہو جائے۔ زبان پر اللہ کی یاد ہونی چاہیے، سچائی ہونی چاہیے، اور لان تان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بچیوں کا مسئلہ ہے، آپ نے یہ پورا ایک نظام لیا ہے، وہ حدیث بھی آپ کے ذہن میں ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ نے میرے اوپر جنت جہنم کا نقشہ پیش کیا جس وقت، تو میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے، جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے۔ جب یہ بات کہی تو آگے سے سوال ہو گیا، یا رسول اللہ کیوں، کس وجہ سے؟ فرمایا ایک بات اس میں یہ ہے کہ ایک تو تم اپنے خامنوں کی ناشکری زیادہ کرتی ہو، نمبر دو اس وجہ سے کہ تمہاری زبان پر گال گلوچ اور لان تان زیادہ ہوتی ہے، اس بنا پر عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو زبان ہے نا، اس پر اگر اچھا قول نہیں ہوگا، چونکہ عمومی طور پر عورتوں کی عادت ہوتی ہے، یہ ایک مزاج بنا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر مطلب اپنے بچوں کو، اپنے پڑوسیوں کو یا گالیاں دینا، یا اسی طریقے سے ان کے اوپر لان تان کرنا۔ چھوٹی سی بات ہو گئی تھی اپنی زبان ہے مر جو لے تے پٹڑے پہ اوڑنی تے یہ کرو، تو یہ الفاظ بھی جو ہے نا اس درجے تک پہنچائیں گے کہ حضور کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے عورتیں زیادہ جہنم میں جائیں گی۔ تو آپ بچیوں نے چونکہ یہ حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں، انہی کو امام بخاری کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھنا، قولہم اعمالہم و اقوالہم، تمہارے اقوال بھی اور اعمال بھی تلیں گے، ان کا خیال رکھنا ہے کہ وہ کس ترازو میں جاتے ہیں، وزن بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ اب یہ بات تو ہو گیا مسئلہ جو وہ بتانا چاہتے ہیں۔
ہمیں آخرت کی فکر دلانا چاہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، اور دلیل بنائی قرآن پاک سے۔ درمیان میں ایک علمی بات ہے، وہ جو صرف بچیوں کے لیے ہے، کہ جہاں پر چونکہ قرآن پاک میں یہ لفظ آیا ہے القسط، جو آپ کے سامنے آیت ہے، اللفظ قسط آیا ہے، تو امام بخاری اپنی عادت کے مطابق جہاں مسائل بتلاتے ہیں، حدیث کی صحت بتلاتے ہیں، تو وہاں پر کبھی کبھار جو ہوتا ہے ضرورت ہو تو مشکل لفظ کے معنی بھی بتلا دیتے ہیں، چونکہ عربی زبان وسیع زبان ہے تو وہ اس کی بھی ضرورت سمجھتے ہیں، تو وہ جو مختلف لفظوں میں استعمال ہوئے ہوتے ہیں معنی کے لیے ان کو بھی لے آتے ہیں۔ تو یہاں لفظ قسط آیا تو اس کے لیے امام مجاہد کا قول پیش کرتے ہیں۔ قال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، لفظ قسطاس یہ رومی زبان کا لفظ نقل ہو کر علماء کی رائے کے مطابق عربی میں استعمال ہونے لگا تو قرآن میں بھی آ گیا۔ تو اب اس کا معنی کیا ہے؟ عدل، انصاف۔ تو معنی ہوگا اقیمو بالقسط، اقیم الوزن بالقسط، تو انصاف والے ترازو قائم کرو۔ تو یہاں بھی ہے کہ ہم نضع الموازین القسط، ہم اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے، لیوم القیامہ، اے فی یوم القیامہ، قیامت کے دن میں۔ تو یہ ایک استاذ کا معنی بتلایا۔ آگے کہتے ہیں صرفی تحقیق لغوی کرتے ہوئے القسط مصدر المقسط، یہ بھی ایک بچی جان سکتی ہیں یا علماء جانتے ہیں کہ یہ مصدر ہے لیکن مصدر المصدر ہے، اور اس کا معنی اگر مقسط یہ چلا جائے مزید میں تو اس کا معنی بنتا ہے عادل، عدل کرنے والا، اور اگر یہی استعمال ہو مجرد بابوں میں القاصد تو اس کا معنی بنتا ہے الجائر، ظالم۔ تو لفظ دیکھیں عین دال لام عدل۔ اب یہی اگر باب تھوڑے سے بنتے ہیں، یہ چونکہ عربی گرامر جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ لفظ ایک ہے لیکن جب اس کے اندر بابوں کا فرق آتا ہے مجرد اور مزید کا تو معنی میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہی لفظ عادل قرآن میں بھی آیا ہے، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، یہاں پر معنی میں ظلم کے ہے، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں باب کے بدلنے سے معنی بھی بدل جاتا ہے۔ اس کے جاننے کے لیے عربی گرامر کا جاننا، عربی علوم کا جاننا، قرآن و حدیث کی تفسیر کے لیے جو ہیں ان کا ضروری ہے۔ آج یہی خرابی ہو رہی ہے کہ جن لوگوں کو یہ اصول کا پتہ نہیں ہے، بس اردو کی کتابیں سامنے رکھی ہوتی ہیں اور اس سے دیکھ دیکھ کر ایسے ایسے معنی اور ایسے مطالب بیان کرتے ہیں کہ جن کا تعلق دین سے نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کے پاس وہ فنون نہیں ہے تفسیر کرنے کے لیے، قرآن کی حدیث کی تشریح کے لیے، سمجھنے کے لیے کم از کم اس کے لیے بھی کوئی بنیادی چیزیں ضروری ہیں۔ تو یہ مدرسوں میں جو پڑھایا جاتا ہے 8 سال کا کورس ہے، 6 سال کا بچوں کے لیے، یہ اس لیے ہے تاکہ اس کے اصول ان کو پتہ چل جائیں، تب قرآن کی تفسیر بھی سمجھ آئے گی۔ آج جو وہ طبقہ جس کا قرآن سے تعلق نہیں، علوم قرآنیہ سے تعلق نہیں ہے، اور بیٹھ اور وہ وضاحتیں کر رہے ہیں، یہ نیٹ جو چل گیا نا، اس سے اتنی مصیبت ہو چکی ہے کہ بہت ساری قرآن و حدیث کا لوگ نام لے کر گمراہیاں پھیلا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ بچیوں نے جب یہ پڑھا ہے تو بخاری کے اس انداز کو دیکھ لیں، وہ بھی اعتبار کرتے ہیں۔ قال مجاہد، اب امام بخاری بہت بڑا عالم ہے، 6 لاکھ حدیثیں سند کے ساتھ اس کو یاد تھی، 6 لاکھ حدیثیں، اس میں سے انتخاب کر کے یہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ کتاب لکھی ہے، اور اس میں 7,500 یا اس سے کم و بیش کچھ احادیث جمع کی ہیں، لیکن 6 لاکھ سے، اب وہ 6 لاکھ حدیثیں یاد کرنے والا، قرآن کو یاد رکھنے والا، قرآن کی خدمت کرنے والا، وہ بھی جب کوئی معنی بتاتا ہے نا تو دیکھو اعتبار کس پر کرتا ہے؟ امام مجاہد پر۔ امام مجاہد جو ہیں یہ شاگرد ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ کے نبی نے دعا دی تھی، اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرما۔ اب ظاہر بات ہے اس دعا کا تو اثر ہے، تو بخاری اتنا بڑا عالم ہو کر بھی کس پر اعتماد کرتا ہے، کس کی بات پیش کرتا ہے؟ مجاہد کی۔
اب ہم تو یہ کہنے لگ گئے ہیں نا، نہیں جی جو میں نے سمجھا ہے، وہ کالج کا پڑھا ہوا پروفیسر ہے، وہ کہتا ہے قرآن میں نے جو سمجھا ہے۔ یار خدا کے بندو، بخاری جیسا شخص بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں یہ کہتا ہوں، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ مجاہد یہ کہتا ہے، مجاہد نے یہ معنی کیا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے درس ہے۔ پچھلی ساری کتاب میں بچیوں نے یہ دیکھا ہے، ہر جگہ پر بخاری کسی نہ کسی کی بات کو لے کر دلیل بناتا ہے۔ جب قرآن و حدیث سراحتاً نہیں ملتی تو فتویٰ دے دیتا ہے، براہمی نخی کو لے آتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ان بڑوں پر تمہیں اعتماد ہونا چاہیے، چونکہ وہ دین کے علم کے ماہر ہیں۔ جب دنیا کی کسی بات میں بھی ماہر کی ضرورت ہوتی ہے، لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، غیر ماہر کے نہیں، ماہرین کی طرف۔ تو یہی تو اصل ضرورت ہے اس بات کی، تبھی تو یہ دین کی جو ایک بنیادیں ہیں مضبوط کھڑی ہیں کہ پہلوں پر ہمارا اعتماد ہو۔ جن لوگوں نے پہلوں پر اعتماد اٹھایا، کرتے کرتے وہ آخر صحابہ تک پہنچ گئے۔ ائمہ سے اعتماد اٹھایا، پھر صحابہ پر جا اعتماد اٹھا۔ اسی طریقے سے اب اعتماد نہیں کریں گے پہلوں پر، تو بخاری پر اعتماد نہیں کریں ہم کہیں جی اس کی کیوں مانے ہم، تو پھر یہ حدیثیں ہم کہاں سے لیں گے؟ اب انہوں نے اپنے استاد سے کرتے کرتے صحابہ سے، تو پتہ چلتا ہے کہ ان پوری لڑیوں پر اعتماد کا ہونا ضروری ہے، تب حدیث ہمارے پاس آئے گی تو ہم اس پر اعتماد کر سکیں گے۔ تو یہ بات کر کے کہتے ہیں وَأَمَّا الْقَاصِدُ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا احمد بن اشکاب۔ اب یہ سند حدیث ہے، بچیوں نے پڑھی ہے، پڑھنے کا طریقہ بھی استادوں نے بتایا ہوگا، لازمی بات ہے، یہ سند ضروری ہے۔ اب دیکھیں امام بخاری آسان سی بات بتلا سکتا تھا کہ یہ 2 کلمے حضور نے فرمائے ہیں، بڑی فضیلت والے ہیں، لیکن سبق یہ دے رہا ہے کہ کوئی بات بھی نبی کی طرف منسوب کرو تو اس کے لیے سند کی ضرورت ہے، بے سندی بات نہیں کرنی، اور سند بھی مضبوط ہونی چاہیے، جس کا اہتمام امام بخاری نے کیا ہے۔ تو یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ جو میں آگے حضور کے کلمات بتاتا ہوں مجھے کس سے پہنچے ہیں، کہتے ہیں میرے سامنے بیان ہوا ہے، میرے استاد نے کیا، احمد بن اشکاب نے۔ بچیوں نے یہ بات اپنے استادوں سے، قاری صاحب سے سنی ہوگی اور باقاعدہ لکھائی ہوگی کہ ہمارا یہ سلسلہ جو ہے نا حدیث کا، میں اور قاری صاحب نے ایک ہی استادوں سے پڑھا ہے۔ حدیث کی کتابیں جو ہیں ہمارے استاد ہیں حضرت مولانا صابر رحمہ اللہ، شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام رحمہ اللہ، اور شیخ الحدیث مولانا امتیاز خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ حضرت قاری صاحب کی بھی وہی ہیں، حدیث کی کتابیں ہم نے ان سے پڑھی ہیں۔ اب انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم نے پڑھی ہیں، حدیث پڑھی ہے اپنے استاد مولانا ادریس کاندھوی رحمہ اللہ سے، مولانا رسول خان صاحب سے۔ وہ آگے کہتے ہیں کہ ہم نے انور شاہ کشمیری سے، شیخ الہند رحمہ اللہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت مطلب ہے کہ رشید احمد گنگوئی حضرت نانوتوی رحمہ اللہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اوپر شاہ عبد الغنی سے، شاہ اسحاق سے، شاہ عبد العزیز سے، کرتے کرتے شاہ ولی اللہ سے، اوپر کرتے کرتے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ایک پوری کڑی ہے۔ ہمارے قاری سید الرحمان صاحب رحمہ اللہ اس کو تعبیر کیا کرتے تھے اپنی سند کو، یہ جو سند ہے نا، وہ کہا کرتے تھے یہ سلسلۃ الذہب ہے، یہ سونے کی موتی ہے، سونے کا ہار ہے، سونے کی لڑی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ یہ بڑے علماء ہیں جن سے یہ ہم نے علم سیکھا ہے، تو اب ان پر اعتماد بھی ہے، تو تبھی تو ان سے ہم نے حدیث لی ہے۔ تو یہ امام بخاری بھی اپنے استاد بتلاتے ہیں کہ احمد ابن اشکاب یا اشکاب، انہوں نے بیان کیا اور انہوں نے سنا ہے محمد بن فضیل سے، انہوں نے اپنے استاد عمارہ بن قعقاع سے، انہوں نے اپنی زرہ سے، اور انہوں نے آگے حضرت ابو ہریرہ سے۔ ابو ہریرہ صحابی رسول ہیں، اور یہ قاری صاحب کی زبان سے ہی یہ صحابہ کے شیخ الحدیث تھے۔ بچیوں نے یہ یقیناً پڑھا ہوگا، حدیث کی کتابوں میں سب سے زیادہ حدیثیں جو ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام کی نقل ہیں، حالانکہ ان کو حضور کے ساتھ رہنے کا موقع اسلام لانے کے بعد 3 سال ملا ہے۔ میں طلباء کو یہ کہا کرتا ہوں کہ اس لیے رہے تو تھوڑے ہیں لیکن اصل طالب علم بن کے رہے ہیں، تو اس لیے سب سے زیادہ حدیثیں ان کو یاد ہیں۔ اصل طالب علم، تو اصل طالب علم یہ تھا نا کہ بھوکے ہیں تو تب بھی مدرسے میں ہیں، کچھ مل گیا ہے تو تب بھی مدرسے میں ہیں، حضور اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں تو یہ ان کے ساتھ ہیں، ہر بات حضور بیان کرتے ہیں تو سن رہے ہیں۔ اس پر کسی نے اعتراض کیا نا آپ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں، کہا پھر کیا کروں
کہ مجاہد جو مہاجرین ساتھی ہیں صحابہ ہیں وہ تجارت وغیرہ کرتے ہیں، جو انصار مدینہ کے ہیں وہ زراعت کرتے ہیں، تو میں ہی تو ایک ہے ہوں نہ زراعت کرتا ہوں نہ میں تجارت کرتا ہوں، تو پھر میں مدرسے میں ہوں تو پھر میں نے ہی زیادہ بات سننی ہے نا. تو اس لیے نا یہ ان کو اللہ نے بڑا مقام دیا. اور صحیح معنی میں طالب علم رہ کر یقین کریں کہ جب ان کے بندہ حالات پڑھتا ہے نا تو پھر سمجھ آتی ہے کہ دین آتا ہے ضرور پر تھوڑی سی مشکلات سے آتا ہے. مدرسوں میں بچے بچیوں پر آج تو الحمدللہ بڑی سہولیات ہیں، بڑی سہولیات ہے. یہ تو پہلے زمانہ کی، اور ہمارا زمانہ جو قریب کا ہے اس میں بھی ہم نے ایسی سہولیات اپنے پڑھتے دور میں نہیں دیکھی ہیں. مشکلات تھی لیکن یہ ہے کہ اس میں چونکہ ایک اخلاص ہوتا ہے تو وہ ساری مشکلات جو ہوتی ہے مقصود سامنے ہوتا ہے تو وہ آسان نظر آتی ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول ہیں، اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلامیں ایسی ہیں، دو کلامیں ایسی ہیں جو محبوب ہیں طرف رحمان کے، یعنی اللہ کو بڑی پسند ہیں. خفیفتان علی اللسان، اور زبان پر پڑھنے کے لحاظ سے بڑی آسان ہیں، لیکن ثقیلتان فی المیزان، جب ترازو میں لگے تلیں گی تو وہ بڑی وزنی ہیں. اب یہ بات کہ دیکھیں ترازو لگے گا اور یہ کلمے تلیں گے، ان کا وزن بنے گا. پہلی بات قرآن سے بتائی اور اس پر حدیث بیان کر دی، اور بھی حدیثیں تھیں لیکن یہ آخر میں اس کو ذکر کر کے بتا دیا کہ میزان لگے گا، ترازو لگے گا، وہ اللہ کا ترازو ہے. ان چیزوں کو تولنے کے لیے اس نے اپنا نظام رکھا ہے، اس پر کوئی بندے کو شبہ نہیں ہونا چاہیے. یہ جو انسانی شکوک و شبہات پیدا کرنے والی چیزیں ہیں نا، بس ان کو صرف اس پر دیکھ لینا چاہیے کہ یہ بات اللہ نے فرمائی، رسول نے فرمائی، ہمارے عقل میں آئے یا نہ آئے. ہمارا عقل تو کامل ہے نہیں، یہ ناقص ہے. اللہ کی بات، رسول کی بات وہ کامل ہے، مکمل ہے، بس اس پر اعتماد ہے. جی اللہ کا ترازو ہوگا. استاد یہاں پر ہمارے لطیفے کے طور پر بتایا کرتے تھے کہ ایک بندہ چلا گیا نا سعودی عرب، پہلے کی بات ہے، تو یہ باتیں سنی ہوئی تھی کہ ترازو لگے گا، تو لوگ اس وقت اشکال کرتے تھے کہ کیسا ترازو ہوگا کہ یہ ہم زبان سے بات نکالتے ہیں، اس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے، یہ کیسے تلے گی؟ انسان نماز پڑھتا ہے تو کیسے تلے گی نماز، کیسے تلے گی؟ تو یہ اعتراض تھے. تو وہاں ایک بڑی ساری کرین کھڑی ہوئی دیکھی نا تو کہنے لگا ہوں پتہ لگا کہ اللہ دا یہ ترازو ہے یار، اس پہ تو یہ سارے عقلیات تھی. تو اللہ نے کہہ دیا، نبی نے بھی کہہ دیا کہ ترازو لگے گا، یہ کلمے وہاں وزن بنائیں گے. ہمیں سبق دیا امام بخاری نے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث لا کر کہ بھائی بات کرو تو خیال سے کرو، تلے گی. اچھے کلمات کہو گے تو وہاں پر وزن بنے گا. اپنا ترازو کو بھاری کرنے کے لیے ان کلمات کو پڑھ لو، کتنا مختصر سا عمل ہے. فرمایا وہ کون سے کلمے ہیں جو پڑھنے میں آسان ہیں، جو اللہ کو بڑے پیارے ہیں اور وزن میں بڑے بھاری ہیں. کون سے ہیں؟ اب جس وقت انسان کو جستجو پیدا ہوگی نا، حضور نے جملے بھی ایسے استعمال کیے ہیں نا، پہلے جستجو پیدا کی ہے، بڑے دو کلمے، جی کون؟ اللہ کو پیارے ہیں. بندے کی جستجو ہوگی نا پتہ چل جائے، جی بڑے وہ آسان ہیں، جی مشکل بھی نہیں ہے. اور جستجو ہوگی یار آسان بھی ہیں پیارے بھی ہیں تو جلدی بتایا جائے. فرمایا کہ اگلی بات بھی سنو، ان کا وزن بھی بہت زیادہ ہے. تو جستجو بڑھ گئی، پوری توجہ ہو گئی. فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ساری بچیاں بھی اور سننے والی اور بھی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اور حضرات جو بیٹھے ہیں یہ بھی ان کلمات کو پڑھ لیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ ایک تو بات یہ ہے کہ بخاری نے اپنا سارا سلسلہ وہ جو بسم اللہ سے شروع کیا تھا، ہزاروں حدیثیں بیان کر کے پتہ نہیں اس میں کتنی مجلسیں ہوئی ہوں گی، کتنی محفلیں ہوئی ہوں گی، کتنی جگہ بیٹھے ہوں گے. یہ تو بچیوں نے پڑھا ہے کہ لکھنے کا اہتمام بھی ان کا، انہوں نے روضہ رسول کا انتخاب کیا اور حتیم کا انتخاب کیا. یہ بڑی بات
اور ہے ان کے حالات میں، وقت نہیں ہے ان کے لیے۔ بہرحال یہ ہے کہ آخر میں یہ درس دے رہے ہیں کہ ہماری محفل جو برخاست ہو تو اس پر یہ کلمات پڑھ لینے چاہیے، تاکہ محفل کے اندر کوئی کمی کوتاہی جو ہوئی ہے تو یہ اس کا کفارہ بن جائے۔ تو یہ اپنی محفل کو اس پر ختم کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کلمات کو لا کر اپنے عقیدے کا بھی اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ اس حدیث کے ان جملوں میں حضور نے سبحان اللہ کے کلمے 2 مرتبہ کہے ہیں، جس میں تنزیہ الرحمن عن الشرکاء یہ سبق دینا ہے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اللہ کی توحید کو مانو، لیکن کس طرح مانو؟ شرکاء کی نفی کر کے مانو۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ایک یہ بات ہے، ایک یہ ہے کہ اس کا ساتھ شریک کوئی نہیں ہے۔ ساتھ یہ بھی کہو کہ کلمے کا معنی کیا ہے؟ لا الہ، پہلے کہو نا لا الہ نہیں ہے، پھر کہو اللہ۔ تو یہاں سبحانہ کا یہی معنی ہے، تنزیہ الرحمن انش، رحمان کی تنزیہ بیان کرنا، اس کی تاکید لائی ہے۔ اور ایک ہے تحمید، رب کی تعریف تو سارے ہی کرتے ہیں لیکن تنزیہ کی ضرورت ہے۔ حمد جو ہوتا ہے نا وہ تعریف کر لیتے ہیں سارے، لیکن یہ ہے کہ یہ کہنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ بھائی وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ سبق بھی ہمیں آخر میں ان کلمات کے ذریعے ملتا ہے کہ بس عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ عقیدے میں، قول میں، فعل میں شرک ہوا تو اس کا وزن نہیں بنے گا۔ اگر عقیدہ توحید والا ہوا، بات توحید والی ہوئی، فعل توحید والا ہوا، اس کا وزن بن جائے گا، اور اس کا زبانی اقرار یہی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہمارے استاد محترم مولانا عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، بندے اوراد اور بھی کرتے ہیں، ہونے چاہیے، حضور نے اور بھی بتلائے ہیں، اپنے وردوں میں کم از کم صبح شام زیادہ نہ کر سکے تو 3 مرتبہ یہ پڑھ لیا کرے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میں آخر میں حضرت قاری صاحب کو اور ان کے ساتھ معاونین، اساتذہ ہیں، معلمات ہیں، ان کو اور پڑھنے والی بچیوں کو اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت یہ نعمت آپ کو عطا فرمائی ہے، تو نعمت میں اضافہ تب ہوتا ہے، برکت تب ہوتی ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اب شکر اس کا کیا ہے؟ قرآن و حدیث کو صرف پڑھ لینا ہی کافی نہیں، اور یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد پڑھنے پڑھانے کا اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر آپ نے یہ پڑھ لیا ہے، اس پر عمل کیا، تو یہ وہ علم ہے کہ اس میں نور آئے گا، اور وہ علم جس پر عمل نہ ہو اس میں نورانیت نہیں ہوتی، اس میں روحانیت نہیں ہوتی۔ تو آپ نے جو کچھ حدیث میں پڑھا ہے، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اس میں پھر آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار، آپ نے حضرت حفصہ کا کردار، ازواج مطہرات، باقی صحابیات کا کردار پڑھا، تو آپ بھی اپنے کردار کے لیے، اپنی زندگی کے آگے ایام کے لیے، اپنے لیے رہنما اصول کے طور پر بنا لے کہ ہم نے نبی کی زندگی کو دیکھنا ہے، ہم نے امی عائشہ کی زندگی کو دیکھنا ہے، ان کا پڑوسیوں سے، ان کا اپنے ساتھ رہنے سہنے والیوں کے لیے کیا معاملہ رہا، حضور کے ساتھ ان کا کیا معاملہ رہا۔ آپ بھی اگر اس کو بنائیں گی تو جس طرح اللہ نے ان کو اچھی زندگی دی ہے نا، اس طرح اللہ تمہیں بھی اچھی زندگی دے گا۔ اور جس طرح انہوں نے، ازواج مطہرات نے اپنے گھروں کے ماحول کو بنایا ہے اور اپنے نبی علیہ السلام سے معاملات کیے ہیں، اللہ اسی طریقے سے اگر آپ بھی اختیار کر لیں گی تو یقیناً اللہ آپ کے لیے بھی وہی اچھائیاں، برکات نازل فرمائے گا جو کہ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ آج ان کا نام زندہ ہے، بھوکی رہ کر بھی انہوں نے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے، آج نام ان کا زندہ ہے، دشمن ان کے مٹ گئے ہیں۔ آپ نے حضور کی شمائل ترمذی بھی اگر پڑھی ہے، یا ترمذی کی دوسری حدیثوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کھانے کا طریقہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹھنے کا طریقہ، پھر ازواج مطہرات کا آپ کو سجدہ کرتے بیان کرنا، رکوع کرتے ہوئے بیان کرنا، تہجد کے پڑھتے ہوئے بیان کرنا، اس پر عمل کرنا، تو یہ چیزیں اپنے لیے رہنما بنا کر زندگی بسر کریں، اللہ ہر اچھائی نصیب فرمائے گا۔ آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے
مدرسے والوں کی طرف سے بھی آپ کو یہ وصیت ہے کہ آپ نے جو علم حاصل کیا ہے، ایک تو اس پر خود عمل کرنا ہے، دوسرا اپنے ماحول کو اس کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرنی ہے. اپنے گھریلو زندگی، اپنے مطلب خاندان میں جب آپ یہی باتیں کریں گی، یہی پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری رکھیں گی، تو انشاءاللہ وہاں بھی کیا ہوگی؟ اچھائی ہوگی. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. مدرسے کی طرف سے کتب کا انتظام کیا گیا جی، سارے والدین وصول کر لیں. بنت ڈاکٹر عبد الوحید صاحب جی، بنت ڈاکٹر عبد الوحید صاحب. بنت قاری عبد الرشید صاحب. بنت نور داد صاحب جی، بنت نور داد صاحب. بنت احمد خان جی، بنت احمد خان صاحب. بہت مبارک. بنت شاہ سوار صاحب جی، بنت شاہ سوار صاحب. اس کے بعد بچیوں کی پردہ پوشی بھی کی جائے گی. یہ وہ 5 خوش نصیب بچیاں ہیں جو اس سال اپنی تعلیم سے انہوں نے تکمیل حاصل کی ہے. بنت عبد الرشید صاحب، بنت شاہ سوار صاحب، بنت احمد خان صاحب، بنت عبد الوحید صاحب، بنت نور داد صاحب. ان کی پردہ پوشی انشاءاللہ اوپر ہی ان کے اساتذہ اکرام اور مہمان کریں گے انشاءاللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ، جو بچیاں فارغ ہو رہی ہیں، یا اللہ ان کو اس علم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ آگے اس کو اوروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ مدرسے کو اللہ باقی مدارس کی طرح یا اللہ اس کو بھی ترقی نصیب فرما. پڑھنے پڑھانے والوں کو اللہ دنیا و آخرت کی ہر اچھائی نصیب فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اے اللہ مدرسے کی ضروریات ہوتی ہیں، یا اللہ ان کے لیے تو غیبی طور پر اپنی قدرت کاملہ سے اسباب کو پیدا فرما. اے اللہ تیرے ہی محتاج ہیں، یا اللہ اپنے در کا محتاج بنا. یا اللہ غیروں کی طرف محتاجی ہمیں نصیب نہ کر. اے اللہ تو اپنے طور پر ہمارے حال پر رحم فرما. اے اللہ دین کی حفاظت فرما، دینداروں کی حفاظت فرما. اے اللہ علماء جہاں جہاں دین کا جس انداز میں کام کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما اور ان کو کامیابیاں نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. تمام حضرات جہاں